أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 253 اور 254 ہے. اس میں تین باتوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے. ایک یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام فضائل و کمالات میں ان کی درجہ بندیاں ہیں. نفس نبوت میں تو وہ سب برابر ہیں. آگے فضائل و کمالات اپنے اپنے، اور ایک شخصیت وہ ہے جو سب سے آگے بڑھی ہوئی ہے کمالات میں، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا، اللہ کی طرف سے تو ان کے لیے ہدایت کے سارے انتظامات موجود تھے اور انہیں اختیار دے دیا گیا تھا وہ ہدایت کو قبول کریں گے، گمراہی کے راستے پہ چلیں، تو انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اور تیسری یہ بات بیان کی گئی ہے بطور خاص کافروں کے لیے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی شفیع، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا. اگر قیامت کے دن آسانی چاہیے تو ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے اللہ نے بعض کے درجے، وآتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد فرمائی ان کی بروح القدس، پاکیزہ روح سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ لڑتے یعنی نہ جھگڑتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان رسولوں کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتهم، جو آ چکی تھی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، ان میں سے کوئی ایمان لایا یعنی ایمان پر ثابت قدم رہا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا. ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مقتتلوا، نہ وہ لڑتے جھگڑتے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر دو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی شفاعت ہوگی، والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. اب ذرا اس کی وضاحت کی طرف آئیے. سب سے پہلے تو یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات میں ان کے مراتب مختلف ہیں. مثلا یہاں بھی فرما دیا گیا ہے تلک الرسل، یہ رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اب وہ جو فضیلتیں ان کی طرف اللہ نے اشارے فرمائے ہیں. منہم من کلم اللہ،
ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے۔ تو یہ جو ہیں جن کے درجے بلند کیے، جمہور مفسرین اور محققین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے جو اللہ نے چاہا، لیکن سب سے زیادہ کمالات جسے عطا فرمائے گی وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ معجزے جنہیں عطا فرمائے گی وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ایک کر کے عطا کیے گئے تھے، وہ سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں عطا فرما دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی سرکار کے بے شمار مراتب ہیں، معجزات ہیں جن تک دوسرا کوئی نبی نہیں پہنچ سکا۔ ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے علاقوں کی طرف، اپنے اپنے قبیلوں کی طرف آتے تھے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ ہر جن، انسان، فرشتے، کائنات کی ہر چیز کی طرف آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں بھی اس کی وضاحت کی، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1553 ہے۔ اور ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 335 ہے، اس میں دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے اللہ نے 5 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ نے ایک ماہ کے راستے سے رعب کے ذریعے میری مدد کی، مطلب کہ میرا دشمن ابھی ایک ماہ کے راستے سے پیچھے ہی ہوتا ہے اور میرا رعب اس کے اوپر چھا جاتا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے کی جگہ بنا دی ہے۔ فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، میرا امتی جہاں کہیں بھی موجود ہو، نماز کا وقت آ جائے وہ وہاں نماز پڑھ لے۔ وأحلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی ہیں، جنگ جہاد کے بدلے میں جو مال غنیمت ملتا ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَۃَ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے، شفاعت کبریٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی ہے، آپ بھی قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانی عطا فرمائی۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، ان کی والدہ کا نام ساتھ لیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے معاذ اللہ، اور یہودی انہیں شریف انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رد فرما دیا، ابن مریم کہہ کے بتا دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اپنی والدہ مریم کے بیٹے تھے، اور ان کے کمالات بیان کر کے کہ کھلی نشانیاں ہم نے انہیں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ بیان کر کے یہودیوں کا رد کر دیا گیا کہ تمہارا نظریہ غلط ہے، وہ یقیناً اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور اللہ نے انہیں مقام مرتبہ عطا فرمائے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ نہ جگڑتے جو ان رسولوں کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، جب آ گئی تھی ان کے پاس خود نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی کو باندھ کے ہدایت کے اوپر نہیں رکھتے، حق واضح کر دیے، باطل بھی واضح ہو گیا،
اب بندے کا اختیار ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے کفر پہ ڈٹا رہا ہوں. بھائی اللہ نے اہتمام کیا ہے نا رسولوں کو بھیجنے کا، کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، پوری دنیا میں حق کی طرف دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں. اب یہ کسی کا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. تو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، مجبور نہیں کیا لوگوں کو. اب لوگوں نے اس اختیار کا ناجائز استعمال کیا. ہر چیز پاس موجود تھی لیکن پھر بھی وہ جھگڑتے رہے، اختلاف کرتے رہے. تو فرمایا ولیکن اختلافو، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. ہر چیز موجود تھی لیکن پھر بھی اختلاف کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. فمنہم من آمن، ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت قدم رہا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اختیار ہے میرے پاس کہ میں چاہوں تو سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہیں، لیکن میں نے انہیں بھی میں نے اختیار دے دیا. مجبور کرنے کا اختیار میرے پاس ہے لیکن میں وہ اختیار استعمال نہیں کرتا. انہیں میں نے اختیار دے دیا کہ چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرو چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرو، دونوں کا انجام بھی میں نے بتا دیے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر دو، مما رزقناکم، اس سے جو ہم نے دیا ہے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی، آ جائے یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، اور نہ ہی دوستی ہوگی، ولا شفاع، اور نہ ہی شفاعت ہوگی. اب یہ جو ہے نا خرچ کرنے کا تو سب کے لیے حکم ہے. جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اس میں سے صدقہ دے. خرچ تو کرنے کا سب کے لیے حکم ہے. یہاں پہ بطور خاص فرمایا گیا کہ خرچ کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے کام آئے. اور پھر اشارہ کر دیا گیا کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ کوئی مال دے کہ تم جنت نہیں خرید سکو گے، کسی سے نیکیاں نہیں خرید سکو گے، اپنے کیے ہوئے تمہارے کام آئیں گے. پھر فرمایا نہ دوستی ہوگی نہ شفاعت ہوگی. یہ ہے کفار کے لیے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے تو قرآن شریف کی باقی بے شمار آیات اور احادیث طیبات موجود ہیں. انہیں ان کی دوستیاں بھی کام آئیں گی اور انہیں ان کے لیے شفاعت بھی ہوگی. مثلا دیکھیے قرآن شریف میں موجود ہے الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. اب جب دو قرآن شریف کی آیات کا مطلب متضاد ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایک کس کے لیے اور دوسری کس کے لیے. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ کسی کے لیے کوئی دوستی نہیں ہوگی، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. یعنی متقین کی دوستی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ اس دن کام کرے گی. تو یہ پھر واضح ہو گیا کہ جو اہل ایمان ہیں متقی ہیں انہیں ایک دوسرے کی دوستیاں کام آئیں گی، اور جو کافر ہیں یہ آیت ان کے لیے ہے کہ لا خلہ، ان کے لیے کوئی دوستی ان کے کام نہیں آئے گی. پھر فرمایا گیا کہ ولا شفاع، نہ انہیں شفاعت کام آئے گی. یہ بھی کافروں کے لیے ہے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے تو شفاعت ہے. خود قرآن شریف میں ارشاد گرامی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا اور آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے. حضور شفیع المذنبین ہیں، اور پھر حضور کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت، نیک لوگ شفاعت فرمائیں گے. اور شفاعت جو ہے یہ احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یہاں جو مراد ہے یہ کافر ہیں جن کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کو صحیح اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ